اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے دور نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں آیا کرتی عورتیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، عورتوں کو اوڑھنیاں اوڑھ کے آنے کا حکم ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، تو صحابیات بغیر پردے کے مسجد میں آئی ہوئی تھیں۔ اس دوران ان کے کان میں قرآن کی یہ آیت پڑتی ہے جو ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو اور مسلمان کی عام عورتوں کو یہ حکم سنا دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اوڑھنیاں اوڑھ کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا اطاعت کا جذبہ، اللہ کے حکم کو فوری طور پہ اس پہ عمل کرنا، یہ صحابہ سے سیکھو۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے جب یہ آیات صحابیات کے کانوں میں پڑتی ہیں، مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے نماز کے دوران، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کا حکم لوگوں کو سنایا جاتا رہے، وقتاً فوقتاً ان کے کانوں میں اللہ کے حکم پہنچتے رہے۔ یہ نمازوں میں اونچی آواز سے قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے، نماز میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، صحابیات نے یہ سنا، یہ تو حکم آ گیا اللہ کا کہ ہم اوڑھنیاں اوڑھیں، اور اطاعت کا جذبہ یہ ہے کہ اب مسجد سے نکلیں تو کیسے نکلیں، ہمارے پاس تو اوڑھنیاں نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ پہلے گھر پہنچیں، گھر جا کے پھر پردے کے لیے کوئی انتظام کریں گے، کوئی اوڑھنیوں کا بندوبست کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ پردہ کیسے کرنا ہے۔ جب بندے کا دل نہ مانتا ہو نا تو پھر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں، یہ اوڑھنی کا سائز کیا ہو، کتنی لمبی ہو، کتنی چوڑی ہو، اس کا رنگ کیا ہو۔ جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں سوالات کیے، گائے ذبح کرنے کو دل نہیں چاہتا، سوالات پہ سوالات، گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کی عمر کیا ہو، گائے ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو۔ جب دل نہ مانے تو پھر سوالات پہ سوالات۔ صحابہ کا اسلوب کیا تھا، اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا تھا ان کا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابیات مسجد سے نہیں نکلیں جب تک انہوں نے کوئی نہ کوئی اوڑھنے کا انتظام کر نہیں لیا، اور کچھ نہیں، کھڑکیوں کے پردے ہی صحیح۔ ایک عورت کے پاس زیادہ کپڑا ہے تو اس میں دو عورتیں لپٹ گئیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ بغیر اوڑھنیوں کے باہر نہیں نکلنا۔ گھر سے آتے وقت تو یہ حکم نہیں تھا، اب واپس جاتے وقت ہم بغیر پردے کے، بغیر اوڑھنی اوڑھے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ اللہ اکبر، حکم آ گیا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حکم صحابہ کے کانوں میں پڑتا ہے کہ یہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اس سے پہلے شراب پینا حرام اسلام میں نہیں تھا، لوگ پیتے تھے، گھر میں ذخیرہ بھی کرتے تھے، مہمانوں کو بھی پلاتے تھے، سارا چلتا تھا، لیکن اب حکم آ گیا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، جب جیسے ہی یہ حکم آتا ہے سارے صحابہ اس شراب کو گلیوں میں انڈیل دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ مدینے کی گلیاں تار ہو گئیں اس شراب سے جس کی حرمت کا ابھی ابھی حکم آیا ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ صحابہ نے وہ برتن تک توڑ دیے جس میں شراب ذخیرہ کی جاتی تھی، جس میں شراب سرو کی جاتی تھی، وہ برتن تک توڑ دیے۔ یہ انداز تھا صحابہ کا، اطاعت کا یہ جذبہ تھا۔ اللہ اکبر، کسی نے اس کو شکوک و شبہات کی نظر سے نہیں دیکھا، کوئی اف اور بٹ کے انداز اختیار نہیں کیے۔ تو محترم بھائیو، صحابہ کا انداز، وہ اللہ کے حکم پہ راضی تھے، اسی لیے تو اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے،
اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بڑی، یہ کوئی عام سی بات ہے کہ اللہ کسی کو کہے میں تم سے راضی ہوں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کا، یہ اللہ ان سے خوش ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام پہ خوش تھے، انہوں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا تھا۔ تو یہ نبی کے ساتھ محبتیں، دین کی محبتیں جب تک دل میں گہری نہ ہوں، اطاعت کے جذبے کبھی نہیں ابھرتے، کبھی پروان نہیں چڑھتے۔ یہ چٹی کا دین نہیں ہونا چاہیے، یہ شوق والا دین ہونا چاہیے، یہ محبتوں والا دین ہونا چاہیے، یہ مجبوریوں والا دین نہیں، شوق والا دین تھا صحابہ کا، شوق تھا، محبت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا عالم، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالکل اسلام کی ابتدا ہے، نبوت کی ابتدا ہے، پورا مکہ کافروں سے بھرا ہوا ہے، مشرکوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ مشرک بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو حق اور سچ سمجھتے تھے، اور اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے آبائی دین پہ کوئی تنقید کرتا ہو، اس دین سے ہٹ کے کوئی دعوت دے، وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں دعوت کو خفیہ رکھا، دار ارقم میں چھپ چھپ کے لوگوں کو دین سمجھایا کرتے کہ مکہ کے اندر یہ ماحول نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے آبائی دین کے خلاف کوئی بات سن سکے، یہ ماحول ہے، یہ دن ہے۔ انہی دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے تھے، اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اجازت کس بات کی؟ کہ اللہ کے نبی، یہ پیغام اتنا شاندار ہے، یہ کلمہ اتنا اعلیٰ ہے، کیوں نہ عام لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، میں حرم میں جا کر سب لوگوں کو یہ کلمہ سناؤں، اللہ کے نبی کی نبوت کا بتاؤں کہ یہ وہ سرچشمہ ہے خیر کا، اچھائی کا، کہ اس سے آپ محروم کیوں رہیں۔ میں سب کو یہ خیر اور بھلائی پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ محترم بھائیوں، جو دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کی خیر خواہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خیر ہمیں مل گئی دوسروں کو بھی مل جائے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم دین اسلام پہ آ گئے ہیں، باقی لوگ بھاڑ میں جائیں، جو بھی کرتے ہیں کریں، ہمیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں دوسروں کا کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت دینے والا کبھی یہ سوچ، یہ انداز نہیں رکھتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی لوگوں کی خیر خواہی زور مار رہی ہے، اور اللہ کے نبی کو اصرار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں لوگوں کو، عام لوگوں کو دین کی دعوت دوں اور ان کو یہ کلمہ پہنچاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سمجھایا، ابو بکر ابھی ماحول ایسا نہیں ہے، لوگ برداشت نہیں کریں گے، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہی اجازت طلب کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا شوق دیکھ کر، اس کا جذبہ دیکھ کر ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی کہ چلو لوگوں کو دعوت دے لو۔ ابو بکر صدیق بلا خوف و خطر حرم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور دل میں یہ بات بھی ہوگی کہ میں قریش کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ بہت زیادہ احسانات کرنے والا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انداز یہ تھا کہ وہ اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں کرنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی قرض میں ہے، اس کا قرض اتار دیا، کوئی بھوکا اس کو کھانا کھلا دیا، احسانات کرنے والا انداز تھا ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو یہ تھا کہ میرے اتنے احسانات ہیں، کم از کم میری بات تو سنیں گے، اور کچھ نہیں تو اگر نہیں سنیں گے
تو چلے مجھے بات کرنے کی اجازت تو ہوگی۔ ابو بکر یہی سوچتے ہوئے حرم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو، محمد الرسول اللہ کو مان لو۔ جیسے ہی یہ آواز لوگوں کے کان میں پڑتی ہے، قریش کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ ابو بکر پہ پل پڑتے ہیں اور آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارا، اتنا روندا، عتبہ بن ربیعہ نے تو چہرے پہ تھپڑ تک مارے، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اتنی چوٹیں آئیں کہ ان کے زندہ بچنے کے امکانات بہت کم نظر آتے، بہت ہی، جس کو کرٹیکلی انجرڈ کہتے ہیں، اتنا زیادہ زخمی کر دیا۔ بنو تمیم جو ابو بکر کا قبیلہ تھا، ان کو اطلاع ہوتی ہے کہ ابو بکر کو تو حرم میں لوگ روند رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ بنو تمیم کے لوگ بھاگے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا جا رہا ہے۔ یہ قبائلی دور ہے، قبائلی اہمیت بہت زیادہ، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مسلمان ہو گیا تو اس کو چھوڑ دو۔ قبیلے کی جو ہے عزت اور قبیلے کے آدمی کی حفاظت، یہ رواج تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی۔ بنو تمیم آئے اور لوگوں کے اندر سے کھینچ کے ان کو گھر پہنچا دیا۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہیں، ان کے زندہ بچنے کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد ہوش آتی ہے۔ جب آنکھ کھولتے ہیں، ہوش آتی ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ بنو تمیم کے لوگوں کو بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو اتنی سزا ملی، اتنی مار پڑی، اسی کا یہ نام لے رہا ہے، اسی کو یاد کر رہا ہے، اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ تو بڑے خفا ہوتے ہیں بنو تمیم کے لوگ، اور ابو بکر صدیق کے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ یہ باز نہیں آئے گا، آپ اس پہ سختی کریں اور ان کا کھانا بند کر دیں۔ ان کی ماں کو کہا کہ ان کو کھانا نہ دیں جب تک یہ اس بات سے پیچھے نہ ہٹ جائے کہ یہ محمد کا نام لیتا ہے اور آپ کو یاد کرتا ہے اور آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، ماں سے یہ کیسے برداشت ہو کہ وہ اپنے بیٹے کا کھانا بند کر دے، اور خاص طور پہ زخمی ہوا۔ اللہ اکبر۔ موت سے واپس آیا ہے تو ماں کھانا لے کے آتی ہے کہ آپ نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لو۔ تو ابو بکر صدیق پتہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اماں جی، نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ اس وقت تک پانی پیوں گا جب تک میں اپنے نبی کی زیارت نہ کر لوں، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہ دیکھ لوں، نہ میں پانی پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت تھی، قربانیاں دینے کا یہ جذبہ، یہ محبتیں تھیں۔ تو ابو بکر صدیق کو بتایا جاتا ہے، اللہ اکبر، حضرت عمر کی بہن یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت دار ارقم میں ہیں۔ ساتھیوں کو کہنے لگے مجھے وہاں لے چلو۔ سہارا دے کے ابو بکر صدیق کو وہاں لے کے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس حال میں کرتے ہیں کہ زخموں سے چور ہیں، چوٹ لگی ہوئی ہے، کھانا چھوڑ دیا ہے کہ جب تک میں نبی سے نہ مل لوں، ان کی زیارت نہ کر لوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ابو بکر کی یہ حالت دیکھ کر۔ آپ کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ میرے ساتھی کا یہ حال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتیں تھیں صحابہ کی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے صحابہ نے تو یہ عزم کر لیا تھا کہ دنیا چھوڑ دینی ہے، حالانکہ بڑی صلاحیتوں والے تھے، دنیا کمانا چاہتے تو بہت کما سکتے تھے، بڑے بڑے تاجر بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر رہنے کو اپنا مشن بنا لیا۔ جتنا اللہ کے نبی کے پاس رہیں گے، جتنا آپ سے زیادہ فیض یاب ہوں گے، اتنی بھلائی ملے گی، اتنی خیر ملے گی۔ اللہ اکبر۔
بلال ان میں سے ایک ہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عبداللہ بن مسعود سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر رہتے۔ جب کہیں جانا ہوتا آپ کے جوتے سیدھا کرتے، جب کہیں سفر ختم کرتے تو آپ کے جوتے اتارتے، آپ کی مسواک کا بندوبست کرتے، آپ کے پانی کا بندوبست کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کی خدمت کو سعادت سمجھتے۔ اللہ اکبر، یہ خدمت کا جذبہ صحابہ کا۔ اللہ اکبر، ربیعہ اسلمی کے بارے میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے رہتے کہ اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت پڑے گی، وہ مجھے کہیں گے کہ ربیعہ یہ کام کر کے آؤ، میرے بھاگ جاگ جائیں گے، میرے نصیب جاگ جائیں گے۔ مجھے اگر حکم ملا اللہ کے نبی کا کوئی کام میں کر پایا، اس انتظار میں، اس شوق میں اللہ کے نبی کے دروازے پہ بیٹھے رہتے۔ ربیعہ اسلمی رات کو اللہ کے نبی اندر سو رہے ہوتے، ربیعہ اسلمی باہر دروازے پہ بیٹھا ہے، اس انتظار میں کہ اللہ کے نبی کو شاید کوئی ضرورت پڑ جائے، وہ مجھے کہیں ربیعہ یہ کام کر کے آؤ، میرے تو بھاگ جاگ جائیں گے، میرے تو نصیب جاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے ایک دن ربیعہ سے کہا، ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، یہیں بیٹھے ہو؟ ربیعہ کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر میں نے شادی کر لی تو آپ سے دور ہو جاؤں گا، میں اپنی فیملی میں مصروف ہو جاؤں گا، اس خیر سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے زور دے کے اس کو بہت زیادہ کنونس کر کے ان کو کہا کہ تم شادی کرو، پھر انہوں نے شادی کی حضرت ربیعہ اسلمی نے۔ اللہ اکبر۔ آپ احد اور بدر کے حالات پڑھتے ہیں صحابہ کے، اللہ اکبر، بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے صرف مشکل دن دیکھے ہیں، کیونکہ صحابہ کا ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے مشکل دن بھی دیکھے ہیں اور وہ دن بھی دیکھے ہیں جب کسرا کے محلات کے غنائم مدینے کی گلیوں میں ڈھیر ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ڈھیر ہوا کرتے تھے، وہ دن بھی صحابہ نے دیکھے ہیں، فراوانی کے، خوشحالی کے دن بھی دیکھے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ جو بدر کے میدان میں شہید ہو گئے، جو احد کے میدان میں شہید ہو گئے، انہوں نے تو صرف مشکل دن دیکھے ہیں، انہوں نے تو کوئی اچھا دن دیکھا ہی نہیں، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور اس قربانی کا کوئی صلہ دنیا میں ان کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ احد کے میدان کے بعد جہاں پہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، کسی گھر کے کئی افراد شہید ہوئے، احد کا معرکہ ختم ہو کے لوگ مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورتیں جن کے خاوند اور جن کے بھائی غزوہ احد میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، ان کی شہادت کی خبریں گھر والوں تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی عورت کو بتایا جاتا ہے تمہارا شوہر شہید ہو گیا، کسی عورت کو بتایا جاتا ہے تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ ان عورتوں کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس شہادت پہ ماتم نہیں کرتی، اس شہادت پہ رونا پیٹنا نہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ شوہر کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد اگلا سوال ان عورتوں کا یہ ہے کہ میرا شوہر تو شہید ہو گیا، وہ تو اللہ کو جا ملا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی خیریت سے ہیں؟ اللہ کے نبی کس حال میں ہیں؟ ان کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صحیح سلامت ہیں، محفوظ ہیں؟ شوہر کی شہادت کی خبر ہے، بھائی کی شہادت کی خبر ہے، بیٹے کے شہادت کی خبر ہے، لیکن تڑپ کیا ہے کہ میرے نبی خیریت سے ہیں یا نہیں، میرے نبی کہاں ہیں؟ یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ غزوہ احد کے میدان میں ایک صحابی اتنے زخموں سے چور ہیں کہ وہ ان کی جان نکلنے کے قریب ہے، اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرا دم نکلے، میری جان نکلے تو میری آنکھیں آپ کے چہرے پہ لگی ہوں، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھوں میں اور کوئی چیز نہ ہو سوائے آپ کے چہرے کے۔ یہ محبتیں تھی صحابہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبے تھے صحابہ کے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی کامیابیاں دیں۔ اللہ اکبر۔ تو
تو محترم بھائیوں، صحابہ کے ساتھ محبت کرنا، صحابہ کی ناموس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا، یہ 3 وجوہات کی وجہ سے بڑا اہم ہے۔ 3 اسباب ہیں، 3 وجہ ہیں کہ صحابہ کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی سنجیدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو براہ راست اپنے اندر سمیٹا ہے۔ آفتاب نبوت کی شعاعیں براہ راست صحابہ پہ پڑی ہیں۔ تو صحابہ وہ جنریشن ہے اس امت کی جو پہلی جنریشن ہے، اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، ان کو اللہ کے نبی نے شریعت اسلام سمجھایا، انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے کسب فیض کیا، اللہ کے نبی سے براہ راست سیکھا۔ یہ وہ براہ راست سیکھنے والی جنریشن ہے اس امت میں، اور اس کا مقام بہت خاص ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور اس مرتبے کو، اس شان کو کوئی اور جنریشن نہیں پہنچ سکتی۔ جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے سیکھا، براہ راست انہوں نے قرآن سیکھا، ادھر سے قرآن نازل ہو رہا ہوتا، ادھر سے صحابہ ان آیات کو یاد کر رہے ہوتے، اللہ اکبر، لکھ رہے ہوتے، محفوظ کر رہے ہوتے، ساتھ ساتھ قرآن نازل ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل اس کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ صحابہ کے علاوہ کوئی اور جنریشن یہ امتیاز، یہ شان نہیں رکھتی کہ انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے سیکھا۔ اور دوسرا سبب محترم بھائیو یہ ہے کہ صحابہ نے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں، جتنے ایثار اور جتنی مصیبتیں اس دین کے لیے برداشت کی ہیں، ان کی ٹکر کی کوئی اور جنریشن نہیں ہے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہوں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے کہ صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ سیرت صحابہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی قربانیاں اور کتنا ایثار کرنے والے یہ صحابہ تھے۔ اور تیسرا سبب کہ صحابہ کے بارے میں بہت محتاط اور بہت زیادہ ان کی ناموس کا خیال کرنا ہے، وہ بڑا سبب یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کو یاد کرنے والے، لکھ لینے والے، جمع کرنے والے، اس کو کتابی شکل میں دے کر ہم تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت آج محفوظ ہے، ایک ایک عمل زندگی کا، ایک ایک ایکشن نبی کا ریکارڈڈ ہے، وہ ریکارڈ کس نے کیا؟ کس نے وہ ساری سنت نبوی کو جمع کیا؟ وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کی ثقافت جو ہے، صحابہ کی عدالت اور صحابہ کی ایمانداری، ان کی امانت، اگر اس پہ سوال اٹھائے جائیں گے تو محترم بھائیو یہ سوال قرآن پہ بھی اٹھے گا، یہ سوال سنت نبوی پہ بھی اٹھے گا، پورے کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا اگر صحابہ کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے، کیونکہ یہ دین ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کی شان بہت عظیم ہے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، صحابہ کا ذکر کرنا، ان کی سیرتوں کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے دین کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، دین کے ساتھ محبتیں جاگتی ہیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کے۔ اسی لیے تو جو لوگ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا علم لوگوں کو دیتے ہیں، وہ جتنا وقت حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ صحابہ کے معاشرے کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہمیں صحابہ کا معاشرہ جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ یہ حدیث کے علماء اتنے خاص کیوں ہوتے ہیں، اتنے دین پہ پختہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ زندگیوں کا زیادہ وقت احادیث میں گزارتے ہیں، اور احادیث دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا معاشرہ ہے۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جو عملاً اس دنیا میں موجود تھی، قائم تھی۔ اس معاشرے کی جھلک دیکھنا، اس معاشرے کو قریب سے دیکھنا، اس کا حصہ بننا، یہ بہت عظیم بات ہے۔ تو محترم بھائیو، صحابہ کا تذکرہ کرنا، آپ کی شان بیان کرنا،
اور صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا یہ اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر ہے، یہ اللہ کے دین کا بہت شاندار پہلو ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو کہ صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کیا کریں، اس سے ہم انسپائر بھی ہوں گے، اس سے ہمیں رول ماڈل بھی ملیں گے۔ ان مشکلات میں، جس مشکل دور سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے، وہ چیلنجز جو آج ہمیں درپیش ہیں، ان چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ان چیلنجوں کو سامنا کرنے کے لیے ہمارے سامنے صحابہ کی مثالیں، صحابہ کی سیرتیں ہمارے سامنے ہوں گی تو آج کے چیلنجز کا امت محمد بہت اچھا مقابلہ کر سکے گی۔ اگر ہم سیرت صحابہ کو بھلا دیا، صحابہ کی مثالوں کو نظر انداز کیا تو ہماری رہنمائی کے لیے اور کچھ پھر پیچھے باقی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق